ذات باری تعالیٰ کی توہین بزبانی شیعہ ذاکر. انہم ما اراد اللہ ما ارادوا اراده اللہ وما اراده اللہ ارادوهم. انہم يمسكون زمام الفعل الالہی والمظہرین لامر اللہ ونہیہ. محترم ناظرین، کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ رافضی ذاکر اللہ کے حدود میں تجاوز کر کے اپنے ائمہ کو اللہ کے معاملات میں با اختیار بناتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کی چاہت کو اپنے ائمہ کی چاہت سے مشروط کرتا ہے. یعنی جو ائمہ کی چاہت ہوگی وہی اللہ کی چاہت ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا حق تو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا جتنا ان روافض نے اپنی جھوٹی محبت میں ائمہ کی طرف منسوب کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور ارادہ بندوں کی چاہت اور ارادے پر غالب ہے، چاہے بندہ بندگی میں بلند درجے تک کیوں نہ پہنچے. کیونکہ جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، تو کیا کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی افضل ہے؟ اور کاش ان شیعہ علماء نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ کبھی بھی لوگوں کو غلط راستہ نہ بتاتے. اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو بلا کسی تحقیق ان گمراہوں کی باتیں سننے کے لیے اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. دنیا میں بھی ان کو چیلنج ہے کہ اپنے نام نہاد معبودوں کی تخلیق کردہ ایک چیز پیش کرو، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کہے گا کہ پکارو اپنے ائمہ کو جن کے بارے تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ائمہ دنیا و آخرت میں ان کے کچھ کام آ سکیں گے؟ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اے نبی، ان مشرکین سے کہو کہ پکار کر دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. محترم ناظرین، یہ در حقیقت شیطان کے اولیاء یعنی دوست ہیں جو ان کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں. ایسے شیطانی دوستوں کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں فرماتا ہے: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. لا